الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس میں انسانی مساوات کا بہت زبردست پیغام دیا گیا ہے. ترجمہ سنیں: یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر وانثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تم کو قبیلوں میں اور خاندانوں میں، قوموں میں بنایا. لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، پہچان ہو سکے. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یقیناً تم میں سب سے زیادہ مشرف اور معظم وہ ہیں جو اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے ہیں، بڑی خبر رکھنے والے ہیں. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، کل آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی گئی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی حقوق، ایک انسان کے دوسرے انسان پر کیا حقوق ہے، اور ایک معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کو کیسے رہنا چاہیے، اس کے کیا آداب ہے، اس کے تعلق سے 6 ایسی برائیاں، 6 ایسی بدیاں بیان فرمائی جو کہ ممنوع ہیں اور ایک معاشرے کو پراگندہ کرنے والی ہے، خراب کرنے والی ہے، ماحول کو بگاڑنے والی ہے، اختلافات اور جھگڑوں کو ہوا دینے والی ہے. ایسی 6 برائیاں ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ آئی کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا ہے، کسی کے عیبوں کو نہیں دیکھنا ہے، اپنے عیوب کی طرف نظر کرنی ہے، اور کسی کو برے لقب سے نہیں پکارنا ہے، اچھا جو اس کا نام ہو اس سے پکارے. اور کل 3 باتیں آپ کے سامنے آئی، وہ بھی بہت بڑی قیمتی تھی کہ کسی کے بارے میں برا گمان نہیں رکھنا ہے، سب کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اس لیے کہ بہت سے گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں. غیبت نہیں کرنی ہے کسی کی، غیبت بہت بڑا گناہ ہے. اس کی تشبیہ دی مردہ بھائی کے ساتھ کہ اس کا گوشت کھائے ایسا ہے، تو اس سے اس گناہ کی اشدیت کا پتہ چلا تھا. اور عیبوں کی جستجو نہیں کرنی ہے، کسی کی خامیاں، کسی کے عیب اور کسی کی بھید کی باتوں کو جھانکنا اور اس کی فراق میں رہنا، اس کی کھوج کرنا، یہ سب چیزیں ایسی بدیاں تھی جو ممنوع قرار دی گئی، جو معاشرے کو گندا کرنے والی تھی، جھگڑے کو پیدا کرنے والی تھی. آج
آپ کے سامنے جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانی مساوات کا درس دیا ہے کہ جو بھی اختلافات اور جھگڑے بڑھتے ہیں اس کے جہاں یہ برائیاں ہے ان برائیوں کا بھی ایک سبب ہے، اور ایک سبب جھگڑوں کے ہونے کا یہ بھی ہے کہ انسانوں کے اندر آپس میں مساوات نہیں ہے، انسان قبیلوں میں بٹ گئے، انسان یہ قوموں میں بٹ گئے، اور ان قبیلوں اور قوموں کو انہوں نے شرافت کا اور اونچائی کا معیار بنا دیا۔ کوئی اپنے آپ کو سید کہہ کر خوش ہے، کوئی اپنے آپ کو شیخ کہہ کر خوش ہے، کوئی اپنے آپ کو پٹھان کہہ کر خوش ہے، اور کوئی نہ جانے اپنے آپ کو اونچی نسبت والا سمجھتے ہوئے کہ اونچی نسبت سے میرا تعلق ہے، اپنے آپ کو اونچائی کا معیار خاندان کی بنیاد پر بنانے لگا، جبکہ قرآن انسانی مساوات کی کہ سارے انسان بھائی برابر ہے۔ یہ جو قبیلوں میں آپ کو بانٹا گیا ہے، یہ جو قوموں میں آپ کو بانٹا گیا ہے، اور یہ جو نسبتیں تم کو دی گئی ہے، یہ نسبتیں تعارف کے لیے تھی، لتعارفوا، نہ یہ کہ آپ اس سے تفاخر کرو، فخر و مباحات کے لیے ان قومیت کو، اپنی نسب و حسب کو استعمال کرتے پھرو، اس کے لیے نہیں تھا۔ قرآن نے کیسا درس دیا، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی کوئی جون سے بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کیسا بھی انسان ہو، وہ جاتے 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 جب اس کا نسب ختم ہوگا تو سب کے ابا بابا آدم ہی ہوں گے، آدم علیہ السلام، اور سب کی ماں حوا علیہ السلام ہوگی۔ جب سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے تو سب آپس میں بھائی بھائی ہے، تو پھر کوئی اپنے آپ کو اونچا بتاوے اور اپنے آپ کو اونچا گردانے کہ میں ہاشمی ہوں، میں عثمانی ہوں، میں سید ہوں، میں شیخ ہوں، میں پٹھان ہوں، اور دوسرے کو حقیر سمجھے، تمہاری ذات نیچی ہے، تم نچلے خاندان سے ہو، یہ زیب نہیں دیتا۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ سارے انسانوں کے اندر مساوات ہے، برابری ہے۔ اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ساروں کے ابا اور ساروں کی ممی بابا آدم اور ماں حوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام۔ پھر یہ فرق کیوں، یہ امتیاز کیوں آپس میں، خاندانوں میں، قبیلوں میں؟ قرآن نے یہ بھی وجہ بیان فرما دی کہ ہم نے تم کو جو قبیلوں میں بانٹا، ہم نے تم کو جو قوموں میں بانٹا، اس کا ریزن اور اس کی حکمت یہ تھی کہ لتعارفوا، تم آپس میں پہچانے جاؤ۔ باقی اللہ کے نزدیک شرافت کا، معزز ہونے کا، مکرم ہونے کا یہ معیار ہرگز نہیں ہے کہ کون کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کس کے پاس کتنا مال ہے۔ مال و دولت اور حسب و نسب یقیناً اللہ کے نزدیک شرافت کا معیار نہیں ہے۔ تو کیا ہے اللہ کے نزدیک شرافت کا معیار؟ اللہ کے نزدیک شرافت کا معیار ہے ایمان اور تقوی۔ اللہ نے صاف لفظوں میں فرما دیا، یقیناً تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ڈرنے والا، جس کے پاس تقوی کی دولت ہو، جس کے پاس ایمان کی دولت ہو، وہ چاہے غریب ہو، اس کے پاس دولت کے خزانے نہ ہو، اس کا خاندان نچلا خاندان ہو، دنیا والوں کے نزدیک وہ عزت والے خاندان سے تعلق رکھتا نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا ایک مقام ہے، اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ معزز۔ اللہ کو سب خبر ہے، اللہ جاننے والے ہے، ان اللہ علیم خبیر، اللہ خبر رکھنے والے ہیں۔ اس کے اندر تقوی ہے اور کس کے اندر خالی نام کا ایمان ہے، اور حسبی شرافت اور نسبی شرافت کے اوپر ڈینگے مار رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا تصور کرا رہا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ سب سے بڑا درس، سب سے بڑی تعلیم ہمیں یہ دی گئی، انسانوں کے اندر مساوات پیدا کرو، آپس میں ہم بھائی بھائی بن کے رہے، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد۔ اس آیت کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ اس وقت جو رؤسائے مکہ تھے، قریش مکہ،
جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک نے یہ کہا کہ اچھا ہوا میرے ابا یہ دین دیکھنے سے پہلے چلے گئے، میرے ابا اس واقعے سے ہونے سے پہلے چلے گئے، میرے ابا زندہ ہوتے تو کس کو بھئی مؤذن کی جوابداری دے دی تھی، میرے ابا دنیا سے چلے گئے، ان کو یہ برا دین دیکھنا نہ پڑا۔ حارث ابن ہشام، اس نے تو یہاں تک کہہ ڈالا، معارف القرآن میں لکھا یہاں تک کہہ ڈالا کہ محمد کو اس کالے کوے کے نعوذ باللہ اس کے علاوہ کوئی انسان نہیں ملا تھا کہ جو مسجد حرام میں اذان دے۔ اور ابو سفیان نے یہ کہا کہ مجھے چھوڑو، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے، میں ابھی کچھ کہوں گا اور آسمان والوں کی طرف سے ابھی ان کو کوئی خبر آ جائے گی۔ حقیقت میں ایسا ہی ہوا، جبرائیل امین تشریف لائے، اللہ کے نبی کو ان کے اس واقعے کی اطلاع فرمائی کہ ایسی ایسی انہوں نے گفتگو کی ہے، تو ان سب کو بلایا اللہ کے نبی نے کہ کیا تم نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں ہم نے ایسی ایسی بات کہی، دیکھو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، اور اس میں فرمایا گیا ہے کہ معزز وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے، جس کے پاس ایمان ہے، اور ایمان اور تقوی بلال حبشی کے پاس جو ہے جیسا ہے تم اس سے محروم، لہذا اللہ کے نزدیک تم معزز نہیں، اللہ کے نزدیک یہ بلال حبشی چاہے کالا کلوٹا ہے لیکن اللہ کے نزدیک اس کا مقام وہ ہے، تمہارا وہ مقام نہیں ہے۔ تو سمجھ لیجئے، یاد رکھ لیجئے، یہ آیت ہمیں رہتی زندگی تک ہمارے ذہنوں کے اندر پیوستہ ہو جانی چاہیے کہ نسب حسب سے کچھ نہیں ہوتا، نسب حسب سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ انسان اللہ کے نزدیک معزز شرافت والا جب ہوگا جب اس کے دل میں تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ اور یہ جو نسب کی حکمت کہ بھئی کیوں اللہ نے خاندانوں کے اندر بانٹا، قبیلوں میں بانٹا، اللہ ہی نے بانٹا ہے، اور اس کی وجہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں تعارف ہو دو ایک دوسرے کا، پہچان ہو سکے۔ مقصد یہ تھا، تفاخر کے لیے نہیں بانٹا، کیونکہ بسا اوقات ایک نام کے دو انسان دو الگ الگ خاندانوں میں ہیں، اگر خاندانوں کا تفاوت نہ ہوتا، فرق نہ ہوتا تو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک گھانچی امتیاز ہے اور ایک گھانچی امتیاز ہے اور ایک میمن امتیاز ہے، اب میمن کو بھی نہیں پہچانتے وہ گھانچی، ان برادریوں کا آپس میں تفاوت نہ ہوتا تو پھر امتیاز کو پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ تو یہ تعارف کے لیے کہ برادری گھانچی لگایا تاکہ پتہ چلے بھائی گھانچی امتیاز وہ ہے اور میمن امتیاز یہ ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی ایسا مقصد نہیں تھا کہ بھئی گھانچی لگانے سے تفاخر کیا جائے اور میمن لگانے سے انسان کا درجہ کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ دوسرا مقصد تعارف کے لیے کہ اس سے رشتہ داریوں کی قریبی اور دوری معلوم ہوتی ہے، اور اس کے اوپر شریعت کے بہت سارے تقاضے ہیں، شریعت کی بہت ساری چیزوں پر عمل کرنے کے لیے رشتہ داروں کا قریب، کون رشتہ دار کتنے قریب ہے، کون کتنے دور ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ تو قبیلوں، قوموں کا، خاندانوں کا آپس میں تفاوت نہ ہوتا، امتیاز نہ ہوتا تو پھر یہ شریعت کے ان احکام پر عمل کرنا دشوار ہوتا۔ عام طور پہ جب وراثت کا تقسیم کا مسئلہ آتا ہے تب یہ چیزیں سامنے آتی ہے کہ بھئی کون کتنا قریب ہے، عصبات کون ہے، کون میت کا کتنا سگا لگتا ہے، اس وقت تو سب سگے لگنے لگتے ہیں کہ میں اس کا اتنا قریب ہوں، دور کے رشتہ دار بھی پھر قریب ہو جاتا ہے۔ اگر یہ تفاوت نہ ہوتا، خاندانوں کا، قوموں کا، ہر ایک اپنا حصہ مانگنے آ جاتا، چاچا کا، چاچی کا، پھولا کا، دور دور کے رشتہ دار کہ میرے ابا کے، میرے ماما کے، میرے دادا کے یہ لگتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے جو وراثت کی تقسیم کی ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں ملحوظ رکھنی پڑتی ہے تقسیم کرتے وقت کہ بھئی ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، خاص میت کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں جن کا ان سے لگا ہوتا ہے ان کو ہی وراثت میں حصہ ملتا ہے کہ یہ ہے تو یہ سارے محروم ہو جائیں گے، اگر یہ نہیں ہے تو اس کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ تو یہ قرب اور بعد، رشتہ داروں کا قریب اور دور ہونا،
یہ کیسے معلوم ہوگا کہ بھئی ایک تو برادری ہو اور پھر برادریوں کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی اٹک ہے، چھوٹی چھوٹی پہچان کے لیے کہ بھئی ایک گھانچی تو پورا سماج ہے لیکن اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ برادریاں ہوگی. جیسے کہ میمن یہ کوئی اٹک نہیں ہے، یہ پوری برادری ہے، لیکن اس کے اندر چوریا بھی آئیں گے، پھر ڈھاٹی بھی آئیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو پہچان کے لیے چیزیں رکھی گئی ہے تاکہ پتا چلے کہ کون کس کا کتنا قریبی ہے، دور ہے، تعارف، بس یہ مقصد تھا. لیکن آج لوگوں نے سید، پٹھان، شیخ، میاں، پتہ نہیں کیسی کیسی برادریاں ان کو تفاخر کا ذریعہ بنا دیا، اپنے آپ کو شان و شوکت ظاہر کرنے کا ذریعہ بتا دیا کہ ہم ان سے اونچی قوم ہیں، ہم ان سے بڑے درجے کی قوم ہیں، یہ سامنے والی ہم سے گھٹیا قوم ہے، یہ ہمارے سامنے سر اٹھا کے چلے. خیر یہ آیت ہمیں بہت بڑا درس دے رہی ہے کہ انسانوں میں آپس میں مساوات ہے، برابری ہے. تقوی کے بیس پہ انسان معزز ہوتا ہے اور تقوی کی نہ ہونے کی بنیاد پر انسان گرتا ہے. دنیا والوں کے نزدیک عزت وہ ہے جس کے پاس دولت ہو، مال ہو، نیم ہو، فیم ہو، لیکن اللہ کے نزدیک یہ معیار نہیں ہے. اللہ کے نزدیک ایمان معیار ہے، تقوی معیار. اللہ تعالی ہم سب کو تقوی اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرماوے اور یہ حسب نسب کی الجھنوں میں پڑنے سے زیادہ تقوی اور ایمان کی فکر کرنے کی، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے. آمین. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ.